شرح معانی الاثار، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 239 ہجری، وفات 321 ہجری۔ باب الماء تقع فیہ النجاسہ، وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ ابن راشد البصری قال حدثنا الحجاج بن المنہال قال حدثنا حماد بن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن عبید اللہ بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری ان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ من بیر بزاعۃ فقیل یا رسول اللہ انه یلقى فیہ الجیف والمحائز فقال ان الماء لا ينجس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر بزاع سے وضو فرماتے تھے۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر بزاع، اس کنویں سے وضو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کنویں میں تو مردار بھی ڈالے جاتے ہیں اور عورتوں کے حیض والے چیتھڑے کپڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے کیسے وضو کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الماء لا ينجس، بے شک پانی نجس نہیں ہوتا۔ یہ ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ اگر نجاست پانی میں گر جائے اور بو، رنگ اور ذائقہ ان میں سے کوئی ایک چیز پانی کا بدل جائے، بو نجاست کی آ جائے، رنگ نجاست کا آ جائے یا ذائقہ نجاست کا محسوس ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ پانی کھڑا ہو، خواہ پانی چل رہا ہو، خواہ پانی تھوڑا ہو، خواہ پانی زیادہ ہو۔ لیکن اگر پانی میں نجاست گرے اور 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بھی تبدیل نہ ہو، یعنی نجاست کا ذائقہ، نجاست کا رنگ اور نجاست کی بو، یہ اگر تبدیل نہیں ہوتی ان میں سے ایک بھی، میں صرف اس وقت یہ سمجھا رہا ہوں، اگر نجاست پانی میں گر جائے اور پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ ان میں سے ایک چیز تبدیل ہو جائے، نجاست کا رنگ، نجاست کی بو یا نجاست کا ذائقہ اس میں آ جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بھی تبدیل نہ ہو تو پھر دیکھیں گے پانی قلیل ہے یا کثیر۔ قلیل ہے تھوڑا تو ناپاک ہے، اور اگر کثیر ہے تو پھر یہ پاک ہے۔ اب اس کے تحت حضرت امام جو طحاوی رحمہ الحدیث ہے اس کو سمجھو۔ حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر بزاعہ سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت نے عرض کیا کہ اس کے اندر تو مردار اور خواتین کے حیض کے کپڑے پھینکے جاتے ہیں، تو آپ فرمائے ان الماء لا ينجس، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب اگر اس حدیث کے ظاہر کو لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پانی کے اندر کتنی بھی نجاست آ جائے پانی ناپاک نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہے کہ اس حدیث پاک کے جو یہ لفظ ہیں ان کا ظاہری معنی مراد نہیں، پھر معنی مراد کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ حدیث مؤول ہے، اس حدیث میں تعویل کی جانی ضروری ہے، جو ظاہر نظر آ رہا ہے مراد نہیں بلکہ اصل حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے ان الماء لا ينجس، یعنی یہ پانی ایسا تھا بیر بزاع کا کہ رکا ہوا نہیں تھا بلکہ پانی نکل رہا تھا اور چل رہا تھا، پانی نکل رہا تھا اور چل رہا تھا۔ اب چلتے ہوئے پانی میں اگر عورت کے حیض و نفاس کے کپڑے آ بھی جائیں، وہ روئی ہے، چیتھڑے ہیں، جو بھی ہیں، وہ نکل جائیں تو ظاہر ہے جو پیچھے پانی ہے پاک ہے، وضو کر لیں گے۔ اگر چلتے ہوئے پانی میں کوئی مردار گر بھی جائے اور وہ نکل جائے تو جو پیچھے پانی رہ جائے گا وہ پاک ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کپڑے اندر موجود ہیں اور رکے ہوئے ہیں اور پھر بھی پاک ہے، وہاں مردار پڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، پھر بھی پاک ہے نہ۔ ایک اس کا معنی کہ پانی چل رہا ہے، اس کے اندر خواتین کے کپڑے پھینکے جا رہے ہیں، وہ گزر رہے ہیں، تو ظاہر پیچھے جو پانی آ رہا ہے وہ پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ بیر بزاع وہ ہے کہ جس میں مردار اور خواتین کے حیض والے کپڑے پھینکے جاتے تھے، یعنی وہ عورتیں جو روئی استعمال کرتی ہیں یا کپڑا رکھتی ہیں خون کو روکنے کے لیے، یہ چیتھڑے پھینکے جاتے تھے، اب نہیں ہے، پہلے پھینکے جاتے تھے۔
تو آپ فرمایا کہ اب یہ پانی پاک ہے۔ تو ان الماء سے مراد وہ خاص پانی ہے کہ جس میں پہلے پھینکے جاتے تھے لیکن اب نہیں ہے، تو کنویں کا پانی پاک ہے۔ اور ظاہر اگر کوئی کنواں ایسا ہو کہ پہلے اس کی نجاستیں ڈالی جاتی ہوں، پھر نجاستیں نکل جائیں اور کنویں کا پانی ٹھیک ہو جائے تو اس کی طہارت میں کیا اشکال ہے؟ ظاہر ہے تو اس دور کی بات ہے نا کہ جب لوگوں کو مسائل شریعت کا پتہ نہیں تھا تو پانی میں ڈال دیتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مسائل شریعت کا پتہ ہونے کے باوجود، اسلام کے آ جانے کے باوجود، طہارت کا حکم آنے کے باوجود بھی صحابہ ڈالتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ اس کو تو انسانی عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ تو ان الماء لا ینجس کا معنی یہ ہے کہ یہ پانی جو کہ جاری ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ الماء سے مراد خاص پانی ہے، اور یا ان الماء سے مراد یہ پانی جس میں پہلے چیزیں ڈالی جاتی تھی لیکن اب نہیں ڈالتے اور پانی صاف ہے، لہذا پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ یہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ